بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی 10 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مرادیں پوری کی جائیں گی۔ یہ لفظ ابھی پڑھ لو۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی 10 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مرادیں پوری کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ان مقصد ایام کی برکت سے ہر دل کی چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بے قرار ہیں انہیں قرار عطا کرے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال کے ذریعے دروازے کھول دیے۔ یا اللہ اس ربیع الاول میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور ہماری زبانوں کو درود پاک سے آباد فرما، آمین۔ ناظرین، یہ ایک اسلامک ویڈیو ہے، پلیز اسے لائک ضرور کریں، اپنے گروپ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ نیکی بانٹنے سے نیکی پھیلتی ہے، اور اگر آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کا فائدہ ہو گیا تو اس کی کوئی دعا قبول ہو گئی تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ تو مل کر اس نیکی کے زنجیروں کو آگے بڑھائیں۔ تو ناظرین، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس مہینے کی 10 تاریخ جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ ایک خاص لفظ جو ہے اس کو پورا دن پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہو، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، جو تجھے تیری حاجت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو سوچیں کیسا عظیم انعام ہے وہ ایک لفظ، پر ایسا لفظ جو بندہ اگر اس کی حقیقت پہچان لے تو کبھی اپنی زبان سے اسے دور نہ کرے۔ یہ دن خاص ہے، یہ لمحے قیمتی ہیں، ان میں کیے گئے اعمال بہت وزنی ہوتے ہیں، تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو اپنا معمول کا حصہ ضرور بنائیں، دل سے، یقین سے اور محبت سے اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسانی کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، 10 ربیع الاول جمعرات کے دن جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ وظیفہ جو بھی ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو بندہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ ربیع الاول کے اندر ہی اس کو نئے گھر کے انتظام کے پیسے آ جائیں گے۔ اور اس طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرض کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں سارا قرضہ اتار لوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہیں تک آپ کا سارا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس کو بھی کس چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، ساری زندگی جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں ملا، آج وہ یہ عمل کر کے دیکھے۔ 10 ربیع الاول جمعرات کے دن خاص اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور یہ خاص جمعرات کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوتی ہے، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گی، اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اس کا طریقہ کار میں بتا دیتی ہوں، کون سی تسبیح کب اور کیسے پڑھنی ہے۔ ناظرین، میرا بتانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ عمل بڑا مختصر سا اور بڑا طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ اللہ والو، یہ بڑے بڑے بزرگوں کے، بڑے بڑے عالمین کے، بڑے بڑے صوفیاء کرام کا یہ آزمودہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بڑا آسان سا ہے، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس عمل کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ کی ایک شیئر سے کسی کے دکھی ختم ہو سکتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، آپ کا ثواب بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اس مہینے کے دن یعنی جمعرات کی مناسبت سے آج جو خاص تصویر آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ تصویر اتنی پائیدار ہے اور اتنی مضبوط ترین ہے کہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی اس کو مشکل ہو، آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آپ ساری زندگی آپ کو یہ وظیفہ کام دے گا۔ آپ صرف ایک تصویر پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، اس قدر اس تصویر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔
اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی مہینے میں عطا فرمائی۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا کر انسان بے پناہ راحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے نکال دیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراغِ رزق یعنی کہ رزق اس مہینے کے اندر اترتا بڑھتا جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ ربیع الاول کو جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کریں گے۔ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ اس موقع کے پاس ہے، آج اس سے فائدہ اٹھائیں، آج یہ میرا موقع میرے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہم سارے جو سارا وقت غفلت اور سستی میں گزار چکا ہے، اگر آج بھی ایسا کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے، جیسا بھی ہو اگر اس اچھے طریقے سے گزار لیں، اگر آج اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ شریعت کی آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو اسی لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محسن فضائل سے میٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اکثر لوگ اس عمل کو نہیں جانتے، اور جو عمل میں بتا رہی ہوں یہ بھی آپ کو اور جگہ سے نہیں ملنے والا، یہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اور یہ خاص لوگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اسی لیے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ چند منٹوں کا عمل آپ کی زندگی میں وہ بہاریں لے کر آئے گا جس کے انتظار میں آپ کی ساری زندگی کوشش کرتے ہوئے گزر گئی۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنوریں گی، آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل کر لے گا تو میں کہتی ہوں جتنے گھر کے افراد ہیں سب لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے، خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی، ہر خزانے کی چابی مل جائے گی، فقیر بھی بادشاہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا جس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بہن یا بھائی رزق کے، مال و دولت اور پریشانی سے ہے تو اس افضل تسبیح کو لازمی کریں۔ ناظرین، وہ تسبیح جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر ایمان کی بنیاد رکھی گئی، یہی وہ کلام ہے جس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام اس کلمے کو دن رات اپنی زبان پر رکھتے تھے، یہ ان کی زندگی کا محور تھا، ان کے نفس کی تربیت، ان کے دل کی صفائی اور ان کے مقام کی بلندیوں کا راز بس یہی کلمہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تازہ کیا کرو۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھ کے دل سے یقین سے 10 ربیع الاول جمعرات کے دن مبارک مہینے میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، بیماریوں میں شفا آنے لگتی ہے، گھر میں سکون، اولاد میں برکت، رزق میں کشادگی اور دل میں نور بڑھنے لگتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا ذکر میرا بندہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ بندہ جو دن رات اس کا کلمے کو اپنی زبان کا زیور بنائے، اس پر اللہ کی خاص توجہ کیوں نہ ہو، اس کی نسلیں کیوں نہ سنوریں، اس کی زندگیاں کیوں نہ بکھریں، اور اگر آپ یہ تسبیح پورا ماہ ربیع الاول تک مسلسل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں نرمی آ رہی ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ ہر روز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سکون سے بیٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور سارا دن، دوپہر، شام اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ کلمہ تیرے لیے پڑھا، اس کے صدقے میری حاجتیں پوری فرما، میرے دل کو پاک فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور مجھے اپنا کرب عطا فرما۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو بے روزگاری، گھریلو جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں یا دل کی بے چینی سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اللہ کی قسم جس نے بھی اخلاص سے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے خالی کبھی نہیں لوٹایا۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ خود کہتا ہے میرے بندے، میرے لاڈلے بندے، مانگ مجھ سے میں تجھے کیا عطا کروں۔ آپ نے 10 ربیع الاول جمعرات کے دن اس تسبیح کو 100 بار لازمی پڑھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو روزانہ 100 بار پڑھیں اور پورا دن اللہ الصمد کا ورد دیتے رہیں، پھر دل سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو آپ لازمی کریں، رزق کے لیے، صحت دولت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ ناظرین، کورڈ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی